السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، رکوع نمبر 2 کے بعد سورۃ الطور شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے حقیقی پہاڑ طور کی، کتاب، قسم ہے کتاب، مستور، لکھی گئی کی، قرآن پاک کی، فی رقٍ، بیچ اوراق کے، ورقوں کے، منشور، پھیلے ہوئے۔ اس کتاب قرآن پاک کے اوراق پھیلے ہوئے ہیں، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، واضح ہیں، کھلم کھلا ہے۔ والبیت المعمور، قسم ہے خاص گھر، خاص تعمیر کیے گئے کی۔ یہ بیت المعمور بیت اللہ جو مکہ کی مسجد الحرام کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کے طواف کا گھر، طواف کیا جانے والا جس گھر کی فرشتے طواف کرتے ہیں 24 گھنٹے، وہ ہے بیت المعمور، اور وہ بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ بس سقف المرفوع، قسم ہے خاص چھت، خاص بلند کی جانے والی کے۔ یہ پہلا آسمان یہ چھت ہے جو بلند ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ والبحر المسجور، قسم ہے تمام سمندروں کی، المسجور، جو پانی سے بھرے گئے ہیں یا جو جھونکے گئے ہیں۔ جھونکے گئے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، تو اس میں سے پٹرول وغیرہ وہ بھی باہر آ جائے گا، اور نیچی جگہ جو سمندروں کی ہے ان میں وہ پھیل جائے گا اور ان کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو اس کے 2 معنی ہیں جو ہمارے استاد نے کیے تھے۔ المسجور کے معنی جھونکے جانے والے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی قیامت کے زلزلے کی وجہ سے، پٹرول وغیرہ نکل کر سمندروں میں پھیل جائیں گے۔ اور دوسرا معنی مسجور کا پانی سے بھرے ہوئے، قسم ہے تمام سمندروں کی، المسجور، جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقع، البتہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا عذاب مجرمین پر آنے والا ہے، قیامت کے دن لازماً مجرمین پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ما لہو، نہیں ہوگا واسطے اس عذاب کے، من دافع، کوئی روکنے والا، کوئی دفاع کرنے والا، یعنی روکنے والا۔ اس عذاب کو کوئی بھی شخص وہ روک نہیں سکے گا۔ یوم، اس دن، تمور، پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، مورن، پھٹ جانا، آسمان وہ پھٹ جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ آسمان کے ایسے پھٹے گا، اور اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، اور تمام فرشتے وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ اور تسیر الجبال، اور چلیں گے تمام پہاڑ، سیرا، چلنا۔ قیامت کے زلزلے سے چٹانیں ٹوٹ کر ریت کے ذرے بن جائیں گی، اور پہاڑوں کے ذرے ان کو ہوائیں اڑا کر سمندروں میں گہری جگہوں پہ بکھیر دیں گی۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، یوم دن، اس دن، للمکذبین، واسطے تمام جھٹلانے والوں کے۔ جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے آسمانی دین کا جو حق ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ اللہ کے آسمانی دین کا جو حق ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس آسمانی دین کا حق ادا کیا تھا، آج مسلمانوں کے ملک وہ اس حق کو نہیں مانتے۔ آسمانی دین کا اللہ کی طرف سے یہ حق ہے کہ اس کی زمین اور اس کی مخلوق پر آسمانی امن اور سلامتی کا دین
یہ نافذ کیا جائے، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کا بھی حق بنتا ہے اور اللہ کا بھی حق بنتا ہے، اللہ کے دین کا حق بھی بنتا ہے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ لیکن یہ کرسیوں والے ظالم جو ہیں، یہ جعلی علماء مفتی، جن کو جو ہے اقتدار ملا ہے کافروں کے فتنے کی وجہ سے، یہ اس آسمانی دین کے حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آسمانی دین کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ آسمانی دین کا حق جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اس کے نافذ ہونے کو تسلیم کرتے، مانتے، تو وہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے اس دین کو، آسمانی دین کو نافذ کرتے۔ چونکہ انہوں نے آسمانی دین کو نافذ نہیں کیا، کافروں کے فتنے نافذ کیے ہیں، اپنے بنائے ہوئے فتنے نافذ مسلط کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ جھٹلانا ہے کہ جو آسمانی دین کا حق بنتا ہے وہ اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، وہ اس آسمانی دین کے حق کو جھٹلانا ہے، اللہ کی مخلوق کے حق کو یہ جھٹلانا ہے، اس کو حق نہ دینا۔ اللہ زینہ جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں، ہم جو فی خوضن بھی جھگڑے کے یلعبون کھیلتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے اس امت کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے مذہب جو ہے یہ انہوں نے تیار کر لیے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کی کتابیں جو ہے تیار کر دی ہیں اس آسمانی کتاب کے مقابلے میں۔ اس آسمانی کتاب قرآن پاک جس کے آئین اور نظام کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکمل نافذ کیا تھا، آج ان لوگوں نے جو ہے اس امت کو آسمانی دین سے دور کر کے اپنے فرقوں میں بانٹ کر انہوں نے جھگڑے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، دوسرا پہلے پر، پھر کو جو ہے دونوں تیسرے پر، اس طرح تمام فرقے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور ان فرقوں میں سے 72 فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے ان 72 گمراہ فرقوں میں سے کہ جس ایک فرقے کے پیچھے جو ہے ساری امت لگ جائے۔ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کو ساری دنیا مان لے، ساری امت مان لے۔ اور اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے جس کو ساری دنیا جو ہے وہ مانتی ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا فرقہ ایسا ہے جو مرکزی فرقہ ہے، تمام دنیا پر یہ لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرقے کو مانیں۔ اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا فرقہ چھوڑ کر جو ہے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس امت کو متحد کر سکے، متفق کر سکے۔ اس کا نتیجہ فرقوں کا یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو جو ہے جھگڑے بنا لیا ہے، وہ دین پر تنقید کرتے ہیں، جھوٹ و جھوٹ، وہ اپنی من گھڑت باتوں کو، جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں اور اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہندو حکمران جو ہیں انہوں نے کچھ مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں وہ خرید لی ہیں، الیکشن آ رہا ہے اور اسلام کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے ہیں، مرد اور عورتیں، اور وہ کھلم کھلا جو ہے اللہ کے قرآن کے نقائص بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ نقائص حقیقی نہیں ہیں۔ وہ خود جھوٹ و جھوٹ جو ہے اس قرآن کے
ایک شخص جھوٹو جو ہے قرآن کو کہتا ہے کہ قرآن بھی جھوٹ ہے، نبی بھی جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، انڈیا کا مسلمان۔ تو اس طرح لوگوں نے جو ہے اللہ کے دین کے خلاف جو ہے جھگڑے پیدا کر لیے ہیں، اللہ کے دین کو، آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ اسی کھیل تماشے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ 72 فرقوں کی طرف سے ہے، جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر، جس دین کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکمل نافذ کیا تھا، غالب کیا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ کافروں کے فتنے جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور اپنے مذاہب جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اس امت پر، اور مذاہب جو ہے قیامت تک بھی جو ہے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، یدعون، وہ دھکیلے جائیں گے، یہ مجرم جو ہے جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو جو ہے جھگڑوں میں ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے یہ دھکیلے جائیں گے الی نار جہنم، طرف آگ جہنم کی۔ دعا، دھکیلنا ان مجرمین کو جو اللہ کے دین، آسمانی دین کے دشمن تھے، اور انہیں فرقوں کے مذاہب بنا کر انہوں نے جو ہے امت کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے، اور اللہ کے آسمانی دین کو کھیل تماشے جیسا بنا دیا۔ یہ قیامت کے دن جو ہے جہنم کی طرف فرشتے جو ہے اللہ کے حکم سے ان کو دھکیل کر جہنم میں پھینکیں گے، اور ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حاضح النار، یہ ہے خاص آگ، اللہ کی وہ آگ، کن تم تھے تم دنیا میں بہا، ساتھ اس آگ کے تکذبون، تم جھٹلاتے، تم اس جہنم کے عذاب کو، اس آگ کو نہیں مانتے تھے۔ جھٹلاتے کا مطلب ہے نہیں مانتے تھے، جھٹلانا ہے نہ ماننا، جسے میں نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر اللہ کی مخلوق اور زمین پر نافذ کر کے غالب کیا، اور آج جو ہے فرقوں نے اس کو جھٹلاتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے، کافروں کے فتنے یا اپنے مذاہب جو ہے یہ مسلط کر رکھے ہیں۔ یہ ہے جھٹلانا، آسمانی جو ہے دین کا جو حق ہے اس کو حق نہ دینا، یہ جھٹلانا ہے، اس کے حق کو جھٹلانا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے حاضح النار، یہ ہے وہ خاص آگ، اللہ کی وہ جو کن تم تھے تم بہا، ساتھ اس کے تکذبون، تم جھٹلاتے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے تھے دنیا میں، اور تم نے لوٹ مار اور فساد اور فتنے برپا کر رکھے تھے اللہ کی زمین پر، اور اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے تھے۔ تو آج جو ہے اپنی یہ آگ جو ہے یہ تمہارے سامنے ہے جہنم، جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا پس یہ جادو ہے؟ کیا پس سحر جادو ہے؟ ھذا یہ، ام یا تم لا تبصرون، نہیں دیکھ رہے ہو اس دن کے عذاب کو، تم جادو سمجھتے ہو یا تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ اس لوحہ، داخل ہو جو اس جہنم کی آگ میں، فصبروا، پس تم صبر کرو، اور لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے اوپر تمہارے۔ جہنم کی آگ میں داخل ہو کر صبر کرو یا ہائے وائے کرو، صبر نہ کرو، یہ برابر ہے، کوئی تمہاری فریاد سنی نہیں جائے گی۔ انما، بے شک، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، تم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ان المتقین، بے شک تمام حقیقی پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، ونعیم، اور بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے پرہیز کی، اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے قرآن کو نہ ماننے سے کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ کے قرآن کی ہر بات کو مانا، تو یہ لوگ جو ہیں فی جنات النعیم، بیچ باغوں کے، و نعیم، اور بیچ نعمتوں کے ہوں گے، فاکہین، وہ خوش ہوں گے، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم، دے گا ان کو، ربہم، رب ان کا۔ جنتی جو ہے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر بڑے خوش ہوں گے، وَوَقَاهُمْ، اور بچائے گا ان کو، ربہم، رب ان کا، عذاب الجحیم، عذاب خاص تیز آگ کے سے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ تیز جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کلو، اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کھاؤ، واشربو، اور پیو، جنت کی نعمتیں جو کھانے والی ہیں وہ کھاؤ، جو پینے والی ہیں پیو، ہنیئن، خوشی خوشی، پیغام تہنیت، پیغام اردو میں استعمال ہوتا ہے پیغام تہنیت، خوشی کا پیغام، مبارکبادی جس کو کہتے ہیں، تو ہنیئن کے معنی خوشی خوشی، جنت کی نعمتیں کھاؤ اور پیو، بما، بس کے جو کنتم تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، تم دنیا میں اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرتے تھے، قرآن کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر عمل کرتے تھے، اس لیے آج ان کا بدلہ تمہیں جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور جنت کی نعمتیں کھاؤ اور پیو بڑی خوشی سے۔ متکئین، وہ جنتی تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی سرور، اوپر پلنگوں کے، سریر کی جمع سرر، سریر کے معنی ہوتا ہے چارپائی، چار پاؤں والی، وہ چارپائی بھی ہو سکتی ہے، تخت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں معنی جو ہے بنیادی معنی جو عام زیادہ لیا جاتا ہے، تو سر جو ہے سریر کی جمع، جس کے معنی چارپائی، اور اس کا معنی جو ہے پلنگ کے علاوہ پلنگ یا تخت بھی لیا جا سکتا ہے۔ متکئین، وہ تکیے لگانے والے ہوں گے، علی سرر، اوپر تختوں کے، مصفوفتن، جو صفوں میں رکھے جانے والے ہوں گے، وزوجنا، اور ہم نکاح کر دیں گے، ہم، ان جنتیوں کا، بحور، ساتھ گوری عورتوں کے، ساتھ خوبصورت عورتوں کے، عین، جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان جنتیوں کو خوبصورت چٹے رنگ کی، گورے رنگ کی جو ہے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہم ان کا نکاح کر دیں گے۔ ایک تو دنیا کی عورتیں ہوں گی جو خوش نصیب ہوں گی اپنے خامدوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنے دنیا میں اپنے گھروں کو جنت بنا دیا، اور اپنی اولادوں اور اپنی خامدوں کی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے گھر کو چلایا، ان کی خدمت کی۔ ایک تو یہ عورتیں ہوں گی دنیا کی، ان کے ساتھ ایک ہوگی، دو ہوگی، تین ہوگی، چار ہوں گی، اور پیغمبروں کی تو زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک تو دنیا کی عورتیں ہوں گی جو پیغمبروں کی اطاعت گزار ہوں گی، وہ ان کے ساتھ جنت میں آئیں گی، اور دوسرا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مزید جو ہے گورے رنگ کی عورتیں، موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں جو ہے وہ ان کو اللہ اپنی طرف سے مزید بھی دیں گے۔ اور یہ دنیا کی عورتیں جو ہے حوروں کی سردار ہوں گی، جن کو سرداری ملے گی جنت میں حوروں کی۔ گوری رنگ کی عورتیں جو ہیں ان دنیا کی عورتوں کے متاعت ہوں گی۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیچھے چلے ان کے، ذریاتہم، اولادیں ان کی، بے ایمان، ساتھ ایمان کے، جن ماں باپ کی اولادیں جو ہے انہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری دنیا کی، دنیا میں وہ جو ہے اللہ کے دین کی جو ہے وہ پیروی کرتے رہے، ایمان کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کی پیروی کرتے رہے، الحقنا، ملا دیں گے ہم،
بہم ساتھ ان والدین کے، ذریتہم اولادوں ان کی کو، جن والدین نے محنت کر کے اپنی اولادیں جو ہے وہ جنت کے قابل بنائی تھیں، خالص ایمان کے ساتھ جو ہے وہ تیار کی تھی جنت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اکٹھے کر دیں گے جنت میں۔ وما علتنا، اور نہیں ہم کم دیں گے، ہم ان کو من عملہم، ان کے عملوں میں سے، من شیء کچھ بھی، ایمان والے جو جنتی ہیں ان کے نیک اعمال میں سے ان کو کوئی کم جو ہے معاوضہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ زیادہ اور بہت زیادہ معاوضہ دیا جائے گا ان کی نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ کم نہیں دیں گے، بلکہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا دیں گے، جس حدیث میں ہے کہ اود پہاڑ جتنا ایک کھجور کا بدلہ جو ہے روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا بدلہ جو ہے ایک کھجور سے اود پہاڑ جتنا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع خزانوں کا مالک اور بہت کچھ دیں گے جنتیوں کو۔ فرمایا کل امرئ، ہر شخص، بما، ساتھ اس کے کسب، جو اس نے کمایا ہے، رہیمن، وہ لٹکا ہوا ہے، پابند ہے۔ ہر انسان دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کا پابند ہے، وہ اپنے اعمال پر رہن رکھا گیا ہے، وہ اپنے اعمال سے جکڑا گیا ہے۔ اس کے اعمال اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ برے اعمال ہیں تو جہنم میں لے جائیں گے، اچھے اعمال ہیں تو جنت میں لے جائیں گے۔ وہ رہن جو ہے اس کے میں رہن رکھنا، کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا اور اس سے کوئی چیز لینا کہ یہ اتنے عرصے کے لیے میری چیز دے دو اور مجھے فلاں پیسے دے دو یا دے دو، یہ ہے رہن رکھنا۔ اور رہن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے جس کو رہن رکھا ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کل امرئ، ہر شخص، بما، ساتھ اس کے جو کسب اس نے دنیا میں کمایا، رہین، وہ پابند ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہوگا۔ نیک اعمال ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، برے اعمال ہیں تو وہ اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کے لیے۔ فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور مدد کریں گے ہم ان جنتیوں کی، بِفَاكِهَةٍ، ساتھ پھلوں کے، وَلَحْمٍ، اور ساتھ گوشت کے، مما، اس سے جو یشتہون، وہ چاہیں گے۔ ہم جنتیوں کو جو جو پھل وہ چاہیں گے وہ پھل دیں گے۔ جس قسم کا گوشت جو ہے، بکرے کا، اونٹ کا، مچھلی کا، جو بھی ہے، جو گوشت مانگیں گے ہم ان کو پورا تیار کیا ہوا گوشت جو ہے وہ کھلائیں گے۔ یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے۔ تنازع کے معنی ہوتا ہے چھینا جھپٹی کرنا۔ دو بندے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، کرتا پکڑ لیتے ہیں، اور یہاں سے پکڑ لیا جائے تو بندہ قابو آ جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑتے ہیں، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ہے تنازع، کھینچا تانی کرنا، ایک دوسرے کو کھینچنا۔ تو یہ تنازعون، جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھپٹیں گے، تنازع چھینیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، کاسن، پیالے۔ جنتیوں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت پیدا کی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے پیالے جو ہیں پکڑ کر جو ہے دودھ کے، شہد کے، مشروبات کے پیالے ایک دوسرے سے چھین کر پئیں گے۔ یہ چھیننا جو ہے یہ محبت سے ہے، یہ جھگڑے والا چھیننا نہیں ہے۔
کہ جہنمی جنتی جو ہے وہ پیالے چھیلیں گے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، نہیں، انتہائی محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جو ہے پیالہ پکڑ کر جو ہے وہ پئیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ ہر ایک دوسرے سے اس کا پیالہ پکڑ کر وہ پیے گا، اور پیالے والا غصہ نہیں کرے گا۔ غصہ تو وہ کرے جس کو پھر آگے ملے گا نہیں۔ وہاں تو جتنے مرضی پیالے پیو، جنت کے مشروبات ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ محبت سے جو ہے ایک دوسرے سے پیالے چھین کر جو ہے وہ جنتی پئیں گے، محبت سے، جھگڑا نہیں ہے۔ لا لغون، نہیں بیہودہ باتیں ہوں گی، فیہا بیچ ان جنتوں کے، ولا تاثیم، اور نہ کوئی گناہ کی باتیں ہوں گی۔ جنتی جو ہے نہ تو کوئی بیہودہ لغویات جو ہے بولیں گے جنت کے اندر، اور نہ کوئی گناہ کا کام کریں گے، وہاں گناہ کا کام ہوگا ہی کوئی نہیں۔ وَيَطُوفُ، اور طواف کریں گے، پھریں گے، علیہم، اوپر ان جنتیوں کے، غلمان، ان بچے، لہم، جو واسطے ان کے ہوں گے، کأنہم، جیسے کہ وہ، لؤلؤ، موتی ہوں، مکنون، چھپائے گئے۔ جنت کے اندر جو ہے بچے جو ہیں، وہ بچے جو ہے جنتیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت کہ جس طرح چھپایا ہوا موتی نکالتے ہیں اس پر کوئی ریت مٹی کا ذرہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ صاف ستھرے جو ہے موتیوں کی طرح جو ہے وہ بچے جو ہے خوبصورت ہوں گے، اور وہ جو ہے جنتیوں کو جو ہے مشروبات جو ہے اس کے پیالے، گلاس وغیرہ پیش کریں گے۔ اور یہ خدمت بچوں کے لیے بہت جو ہے خوشی کا باعث ہوگی، ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا، وہ بڑی خوشی سے لوگوں کو جو ہے جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان کو وہ ٹریوں میں، تھالیوں میں رکھ کر جو ہے گلاس بھرے ہوئے وہ پیش کریں گے۔ وَأَقْبَلَ، اور سامنے آئے گا، بعضُهُم، بعض میں ان جنتیوں کا، عَلَىٰ بَعْضٍ، اوپر بعض کے۔ جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ملاقات کریں گے، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، باتیں پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ بھئی وہ فلانا دوست جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا جنت میں، دوسرا کہے گا وہ ادھر اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر ادھر ہوگا دوسری سائڈ پہ۔ تو اس طرح وہ ایک دوسرے سے جو ہے خیر خیریت پوچھیں گے، ایک دوسرے سے جو ہے سوال کریں گے جو وہ پوچھنا چاہیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، قبلو، اس سے پہلے، فی اہلنا، بیچ اپنے گھر والوں کے، مشفقین، ڈرنے والے۔ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے تھے، گناہوں کے سے ڈرنے والے تھے، ظلم و فتنہ و فساد سے ڈرنے والے تھے ہم، اور ہم جو ہے اللہ کے ڈر سے ہم جو ہے دنیا کے فتنوں ظلموں سے ہم بچا لیے گئے، اور ہمیں بچا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کنبے خاندان کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، کسی کے ساتھ ظلم یا فتنہ فساد نہیں کرتے تھے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے، چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے اور برائیوں سے بچتے تھے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، ظلم و فتنہ و فساد سے بچتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جنت کی جو ہے وہ نعمتیں، اس کا ٹھکانہ دیا ہے۔ فمن اللہ، بس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علینا، اوپر ہمارے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے،
ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارتے آئے ہیں دنیا میں، اللہ کے آسمانی دینوں حکموں پر جو ہے عمل کرتے رہے، اس سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے، فتنہ فساد ظلموں سے دور رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے جنت کی نعمتیں، جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ فمن اللہ علینا، پس احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، ووقانا، اور اس نے بچایا ہے ہم کو عذاب السموم، عذاب تیز آگ جو ہے زہریلی آگ کے سے۔ آگ کے اندر جو دھواں ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں پڑتا ہے، آنکھوں کو جو ہے نقصان دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اگر جو حلق سے آگے گزرتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے دھوئیں کی۔ تو سموم جو ہے، سم کے معنی ہوتا ہے زہر، سموم کے معنی زہریلی آگ، دھوئیں والی آگ۔ ووقانا، اور جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ فمن اللہ علینا، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، ووقانا، اور بچایا اس نے ہم کو عذاب السموم، عذاب زہریلی آگ سے، یعنی دھوئیں والی آگ سے۔ انا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، ہم پکارتے تھے اس اللہ کو۔ ہم یہاں آنے سے پہلے دنیا میں صرف رب کو پکارتے تھے۔ ہم اپنی مشکلات میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی عبادت میں صرف رب کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ اس لیے یہ ہمارے توحید والے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے بہت بڑا احسان فرمایا۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، البرو، حقیقت میں بہت زیادہ نیک۔ اللہ حقیقی نیک ذات ہے جو اپنی مخلوق کے ساتھ صرف نیکیاں کرتا ہے، کسی کے ساتھ برائی یا ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ساری مخلوق کے ساتھ حقیقی نیکی کا سلوک کرتا ہے۔ الرحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنے والا، نیکیاں کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، فما، پس نہیں ہے انت آپ، بے نعمت رب کا، ساتھ نعمتوں اپنے رب کی، بے کاہن، نجومی، آپ کوئی نجومی نہیں ہیں، اٹکل پچو کی باتیں نہیں بتانے والے، اندازوں کی من گھٹ باتیں بتانے والے نہیں ہیں، آپ تو آسمانی دین کو بتانے والے ہیں۔ من گھٹ تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے آسمانی قرآن کی کتاب کے مخالف اپنے فرقوں کی خطابیں لکھنے والے ہیں، وہ ہیں اٹکل پچو لگانے والے، وہ ہیں نجومی جو ہیں، جو اپنے جھوٹ چلاتے ہیں۔ ولا مجنون، اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کریں اس قرآن کی نصیحت، کیونکہ آپ جو ہے اللہ کی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ نہ تو کاہن ہیں، نجومی ہیں، اٹکل پچو اندازے کی من گھٹ باتیں بتانے والے ہیں، ولا مجنون، اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ آپ تو اللہ کے جو ہے پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، عظمتوں والے، شانوں والے پیغمبر ہیں آپ۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں کافر، شاعرن، یہ پیغمبر شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے، ریبہ، گردش کا، المنون، حقیقی موت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ
نبی علیہ السلام کو شاعر کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کی موت کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ مرے گا تو پھر ہماری جان چھوٹے گی، کافر یہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو کاہن یعنی اٹکل پچو لگانے والا، باتیں بنانے والا، باتیں گھڑنے والا اور دیوانہ اور شاعر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کی موت کی گردش جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، یہ نعوذ باللہ مرے گا تو ہم جو ہے ہمیں سکون ہو جائے گا، اس طرح جو ہے بکواس کرتے ہیں کافر۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی، پس بے شک میں بھی، معکم، ساتھ تمہارے، من المتربصین، حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم بھی آخری وقت کا، موت کا، اپنی اور میری موت کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ موت کے بعد یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے کہ کون اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، اپنے فسادوں کی، ظلموں کی، بددیانتیوں کی، اور کون جو ہے اپنے نیک اعمال کی جزا پائے گا۔ یہاں تک رکھتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے خاص طور پہاڑ کی، وکتاب، قسم ہے کتاب، مسطور، لکھی گئی کی، لکھی جانے والی کی، یعنی قرآن پاک، فی رقٍ، بیچ اوراق کے، بیچ ورقوں کے، یہ لکھی گئی ہے، منشور، جو ورق کھلے ہیں، واضح ہیں، چھپائے گئے نہیں ہیں، والبیت المعمور، قسم ہے خاص گھر، المعمور، خاص تعمیر کیا گیا، جو فرشتوں کا طواف کرنے کا گھر ہے، جس سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں ایمان والے، مکہ کی مسجد حرام کے صحن میں جو اللہ کا گھر ہے، اس طرح اس اللہ کے گھر کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر فرشتوں کے لیے گھر بنایا گیا ہے، جس کا وہ دن رات طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دونوں گھر جو ہیں بڑے جو ہے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ والسقف المرفوع، قسم ہے خاص چھت، المرفوع، حقیقی بلند کی جانے والی کی، یعنی آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور، قسم ہے تمام سمندروں، المسجور، پانی سے بھرے ہوئوں کی یا جھونکے جانے والوں کی۔ مسجور دوسرا معنی، مسجور کا پہلا معنی جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، قسم ہے البحر، تمام سمندروں کی، المسجور، جو حقیقت میں جو تمام کے تمام پانی سے بھرے جانے والے ہیں، یا جن کی جو جھونکے جانے والے ہیں۔ مسجور کا معنی دوسرا آگ لگانا، جب زمین پھٹے گی زلزلے کی وجہ سے، اور 30ویں سپارے میں ہے کہ تخلت، زمین جو ہے اپنے خزانے باہر نکال دے گی، تو یہ پٹرول وغیرہ جو ہے یہ نشیبی جگہوں سمندروں میں پھیل جائیں گے اور ان کو آگ لگ جائے گی۔ یہ دوسرا مفہوم جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا، لواقع، البتہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ لوگوں پر آنے والا ہے۔ ما لہ، نہیں ہے واسطے اس عذاب کے، من دافع، کوئی دفاع کرنے والا، کوئی روکنے والا۔ اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا، مجرمین کو اللہ کا عذاب پکڑ کر رہے گا۔ یوم، اس دن، تمور، پھٹ جائیں گے، السماء، تمام آسمان، مورن، پھٹ جانا،
یہ آسمان قیامت کے دن جو ہے یہ پھٹ جائیں گے اور فرشتے جو ہے وہ سارے کے سارے زمین پر اتر آئیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ، اور چلیں گے پہاڑ سیرا چلنا۔ قیامت کے زلزلے سے پہاڑوں کی چٹانیں، یہ کئی منزلہ بلڈنگیں، یہ درخت، یہ جو ہے سریے اور لوہے کی عمارتیں، یہ ٹوٹ کر ریزے بن جائیں گے، باریک ذرے بن جائیں گے، اور ان کو ہوائیں اڑا کر گڑھوں میں پھینکیں گی، سمندروں میں پھینکیں گی۔ تو پہاڑ جو ہے وہ چلیں گے سیرن چلنا، جس طرح چلیں گے کہ ان کے جو ہے چٹانیں ریزہ ہو جائیں گی اور ہوائیں اڑا کر ان کو گڑھوں میں یا سمندروں میں پھینک دے گی۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے، یوم دن، اس دن، للمکذبین، واسطے تمام جھٹلانے والوں۔ یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے آسمانی دین کا حق تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کے آسمانی دین کا حق نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین قرآن کا حق تسلیم کیا تھا، اور تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اس حق کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا۔ آج ہم اس آسمانی دین جو ہے، آئین جو ہے، پاکیزہ عدل و انصاف اور مساوات والا دین جو ہے، اس کی ہم جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور اس کی بجائے ہم جو ہے کافروں کے فتنے یا اپنی اسمبلیوں کے جاہل چوروں ڈاکوؤں کے بنائے ہوئے قانون فتنے جو ہے ان کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کو جو ہے آسمانی دین کو جھٹلانا۔ قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی، ویلن، ہلاکت ہوگی، جہنم کی وادی ہوگی، خاص وادی۔ جو لوگ اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے، ان سب کے گھروں میں قرآن پاک ہیں، لیکن نہ سمجھ کر یہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کی طرح اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے غالب کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے اس کی جگہ کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے، یا اپنے جو ہے بنائے ہوئے فتنے جو ہے ان کو مسلط کیا ہوا ہے، اور اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں۔ ان کے لیے قیامت کے دن لعنت بھی ہے رب کی، اللہ کی ناراضگی، لعنت کے معنی ناراضگی، اور جو ہے جہنم کی وادی ہے، ویل، ان کے لیے وہ جہنم کی وادی بھی ہے، اور ہلاکت بھی ہے۔ یہ جہنم میں ہلاک ہو جائیں گے، جل جائیں گے، بار بار جلیں گے، بار بار ان کے جسم اللہ تیار کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ زینہ، جھٹلانے والے وہ لوگ، ہم جو فی و خوزن، بیچ جھگڑے کے، یلعبون، کھیلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں رب کے دین کو جھٹلانے والے، جنہوں نے آسمانی دین کی بجائے انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے، اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے لکھ لیں قرآن پاک کی آسمانی کتاب کے مقابلے میں۔ انہوں نے اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے بنا لی، انہوں نے کافروں کے فتنوں کی آئین کی کتابیں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مسلط کی اللہ کی زمین پر، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے فتنے انہوں نے جو ہے جھگڑے جو ہیں یہ انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ کنہوں نے؟ فرقوں نے۔ کافر تو ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے فرقے جو ہیں انہوں نے جھگڑے، خوض کے معنی جھگڑے، انہوں نے جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں فرقے بنا کر۔ وہ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا پہلے کو، تیسرا جو ہے، اس طرح تمام 72 کے 72 فرقے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ 72 کے 72 فرقے جو ہے ایک دوسرے کو تسلیم کریں، اکٹھے ہو جائیں، تو پھر تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حق پر ہے۔
جب یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو پھر ان کو جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھگڑا پیدا کرنے والے فرقے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ جو اللہ کے دین کی عزت تھی، احترام تھا، جو اس کی حیثیت تھی، جو اس کا مقام و مرتبہ تھا، وہ اس کو مقام مرتبہ دینے کے بجائے انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کوئی حیثیت نہیں دی، کوئی عزت نہیں دی۔ یوم، اس دن، قیامت کے دن، یدعون، وہ دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم، طرف آگ جہنم کے، دعا، دھکیلا جانا، فرشتے مجرمین کو دھکے دے کر جو ہے جہنم میں جو ہے گرائیں گے۔ حاضر النار، یہ ہے خاص آگ، التی، وہ جو کنتم تھے تم بہا، ساتھ اس آگ کے، تکذبون، جھٹلایا کرتے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اگر تم مانتے ہوتے، دنیا میں عدل و انصاف کرتے، امن سلامتی کی زندگی گزارتے، لوگوں کو امن سلامتی دیتے، تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ فرمایا اصاف سحر، کیا پس یہ جادو ہے؟ حاضہ، یہ جہنم جادو ہے، جھوٹ ہے؟ ہم تمہیں کہتے تھے کہ چھوڑ دو، اللہ کے آسمانی دین کی نافرمانیاں نہ کرو، اس کے اندر فرقے نہ بناؤ، اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، اور تم اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے۔ آفا سحر ھذا، کیا پس جادو ہے یہ؟ ام انتم، یا تم لا تبصرون، نہیں دیکھ رہے؟ تمہیں جہنم کی آگ نظر نہیں آ رہی؟ یا کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے، اور اس عذاب میں تم داخل ہونے والے ہو، کیونکہ تم اللہ کے دین کو جھٹلاتے تھے۔ تم نے اللہ کے آسمانی دین قرآن کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی کتابیں دیکھ کر جو ہے اس امت کو جو ہے گمراہ کیا تھا۔ اصلوہا، داخل ہو جو اس جہنم میں، فاصبروا، پس تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم، وہ برابر ہے اوپر تمہارے، انما، بے شک، تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما، جو کنتم تھے تم دنیا میں، تعملون، عمل کرتے۔ آج قیامت کے دن تمہارے دنیا میں کیے ہوئے عملوں کا بدلہ ملے گا۔ نیک عمل کیے ہیں تو جنت کی نعمتیں، اور برے عمل کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، کفر و شرک، منافقت کی ہے تو جہنم کے فتنے۔ ان المتقین، بے شک تمام پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، ونعیم، اور بیچ نعمتوں کے ہوں گے، فاکہین، وہ خوش ہونے والے ہوں گے، بما، ساتھ اس کے، بوجہ اس کے، جو آتاہم، دے گا ان کو، ربہم، رب ان کا، وہ اپنے رب کی جنت کی نعمتوں کے اور اعلیٰ قسم کے ٹھکانے پر بڑے خوش ہوں گے، ووقاہم، اور بچائے گا ان کو، ربہم، رب ان کا، عذاب الجحیم، عذاب خاص جہنم کے سے۔ کلو، اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئن، خوشی خوشی، خوشی میں جنت کی نعمتیں کھاؤ اور پیو، کوئی غمی نہیں ہے، کوئی ان نعمتوں کے جو ہے ختم ہونے کا غم نہیں ہے، خوشی خوشی جتنا مرضی کھاؤ، جتنا مرضی پیو، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بما، بس وابس کے، کن تم تعملون، جو تھے تم دنیا میں عمل کرتے، تم خالص ایمان کے ساتھ اللہ کے آسمانی قرآن کے حکموں اور فیصلوں پر عمل کرتے تھے، اس لیے تم جنت کی نعمتیں جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ متکئین، وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے جنتی، علی سرر، اوپر پلنگوں کے، اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اوپر پلنگوں کے، یا اوپر جو ہے وہ دوسرا لفظ جو نکل گیا ذہن سے، مصفوفتاً، صفوں میں رکھے جانے والے، جنتیوں کے جو تخت ہوں گے، ان کے جو پلنگ ہوں گے، پلنگ وہ صفوں میں رکھے گئے ہوں گے،
ہر جنتی کے گھر جو ہے اس کو بڑے طریقے سے اللہ نے سجایا ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ اور نکاح کر دیں گے ہم ان جنتیوں کا بحور ساتھ گوری یا چٹے رنگ کی عورتوں کے، عینن جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ آمن جو ایمان لائے واتبعت اور پیچھے چلیں گے ہم ان کے، ذریاتہم اولادیں ان کی، بے ایمان ساتھ ایمان کے۔ وہ خوش نصیب ماں باپ جو اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، خالص ایمان والے ہیں، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی اس آسمانی دین اور خالص ایمان کے لیے تیار کیا، محنت کی ان پر۔ فرمایا ہم ان سب کو الحقنا ہم ملا دیں گے، بہم ساتھ ان کے ذریاتہم ان کی اولادوں کو۔ جو ماں باپ خالص ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے آسمانی دین پر عمل کی وجہ سے جنتی ہوں گے، اور انہوں نے دنیا میں اپنے گھروں کو جنت بنایا، اپنی اولادوں کو بھی آسمانی دین سکھایا، خالص ایمان سکھایا، ہم ان ماں باپ کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی ہم ملا دیں گے، اکٹھے کر دیں گے جنت میں۔ وما علتنا اور نہیں کم دیں گے ہم ان جنتیوں کو من عملہم ان کے عملوں سے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ہم کم نہیں دیں گے بلکہ ہم زیادہ دیں گے۔ من شیئن کچھ بھی ان کی نیکیوں پہ، اپنے نیکیوں میں ہمیں کوئی کٹوتی نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا کل امرئ ہر شخص بما ساتھ اس کے جو کسبہ اس نے کمایا ہے، رحیمن وہ پابند ہے، وہ جکڑا ہوا ہے۔ رحیم کے معنی جکڑا ہوا، پابند۔ ہر شخص جو دنیا میں عمل کرتا ہے نیک یا برے، وہ اپنے عملوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اپنے عملوں سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ قیامت کے دن یہی اس کے نیک عمل جو ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور یہی جو ہے برے عمل جو ہے اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ رحیم کے معنی پابند، جکڑا ہوا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم مدد کریں گے ہم ان کی بِفَاكِهَةٍ ساتھ پھلوں کے، وَلَحْمٍ اور ساتھ گوشت کے، مما اس سے جو یشتہون وہ چاہیں گے۔ پھل ہم ان کو پھل کھلائیں گے، اور جس جانور کا گوشت وہ چاہیں گے، مچھلی کا، بکرے کا، اونٹ کا، جو گوشت چاہیں گے ہم ان کو کھلائیں گے۔ یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے کاسن پیالے۔ یہ محبت کی بنیاد پر جو ہے ایک دوسرے سے پیالے پکڑ کر پئیں گے، محبت سے۔ جس سے ماں باپ جو ہے اب بچوں کا جو ہے ان کے سامنے بچا ہوا پانی جو ہے وہ پیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ تو یہ جو ہے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا چھوڑا ہوا کھانا یا پانی جو ہے یہ مسلمان کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے دنیا میں یہ بچوں کو ایک دوسرے کی چیز کھلا دینا تاکہ ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے۔ جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیالے جو ہے مشروبات کے، دودھ شہد کے، دیگر نعمتوں کے جو ہے ایک دوسرے سے لے کر چھین کر لے کر جو ہے وہ پئیں گے۔ اور یہ چھیننا جو ہے اس کے پیچھے محبت ہے، جھگڑا نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، غالبانہ نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے کہ ایک دوسرے سے پیالے جو ہے وہ چھین کر پئیں گے۔ یتنازعون وہ کھینچ لیں گے، چھین لیں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے کاسن پیالے، لا لغون نہیں کوئی بیہودہ باتیں ہوں گی، فیہا بیچ ان جنتوں کے، ولا تعصیم اور نہ کوئی گناہ کے کام ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور پھریں گے، طواف کریں گے یعنی پھریں گے ان جنتیوں پر، غلمان ان بچے، لہم جو واسطے ان کے ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، ان کے اپنے بچے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر کے دیے گئے بچے ہوں گے۔ کأنہم وہ بچے جیسے کہ وہ لؤلؤ موتی ہوں، مکنون چھپائے ہوئے،
وہ انتہائی خوبصورت چمکنے والے موتیوں جیسے بچے خوبصورت ہوں گے، وہ جو جنتیوں کو جو ہے گلاس ٹریوں میں رکھ کر، تھالیوں میں رکھ کر بھرے ہوئے گلاس جو ہے مشروبات کے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ وہ اقبلہ، اور سامنے آئے گا، بعضهم بعض کا علی بعض، اوپر بعض کے جنتی ایک دوسرے کے سامنے آ کر ملیں گے۔ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ وہ کہے گا یار فلاں دوست میرا جو ہے وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہو، دوسرا کہے گا پھر وہ ادھر چلا گیا ہوگا، دوسری طرف چلا گیا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے ایک دوسرے سے مختلف سوال کریں گے، جو سوال بیہودہ نہیں ہوں گے بلکہ بامقصد ہوں گے۔ کالو، وہ جنتی کہیں گے، انا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، قبلو، اس سے پہلے، فی آلنا، بیچ اپنے گھر والوں کے، مشفقین، ڈرنے والے۔ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے اللہ کے خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، کہ گھر میں چھپ کر بھی ہم سے کوئی برائی نہ ہو جائے، کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم گھر میں چھپ کر کیا کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں میں اللہ کے خوف کی زندگی گزارتے تھے کہ ہم سے کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کو ہم ناراض نہ کر سکے۔ فمن اللہ علینا، پس احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، ووقانا، اور اس نے بچایا ہے ہم کو، عذاب السموم، عذاب زہریلے سے، یا عذاب زہریلے دھوئیں کے سے۔ سم کہتے ہیں زہر کو، سموم کے معنی زہریلی آگ جس میں دھواں ملا ہوا ہوگا، زہریلا دھواں ملا ہوا ہوگا۔ ووقانا، اور بچایا ہم کو اللہ تعالیٰ نے، عذاب السموم، عذاب زہریلے کے سے۔ انا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، ندعوہ، ہم پکارتے تھے اس اللہ کو۔ ہم اپنی مشکلات میں، اپنے مطالبات میں اپنے رب کو پکارتے تھے، یا اللہ تو ہی ہمیں بیٹا دینے والا، ہمیں بیٹا عطا فرما، تو ہی رزق دینے والا، ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو ہی نیکی کی توفیق دینے والا، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہی ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، ہماری مشکلات دور کر، اے اللہ تو ہی ہماری بیماریاں دور کرنے والا ہے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ ہم اس اللہ کو پکارتے تھے دنیا میں۔ انہو، بے شک وہ اللہ، هو البر، وہی ہے حقیقت میں نیکی کرنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ فذکر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، فما انت، پس نہیں ہے آپ، بنعمت رب کا ساتھ اللہ اپنے رب کی نعمت کے، بکاہن، نجومی، من گھڑت باتیں بتانے والے، جھوٹی باتیں بتانے والے، ولا مجنون، اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ آپ اللہ کی نعمت، اپنے رب کی نعمت کون سی ہے؟ رب کا آسمانی دین۔ آپ اپنے رب کے آسمانی دین کی وجہ سے نہ تو آپ کاہن ہیں، جھوٹی باتیں بتانے والے ہیں، اور نہ آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کی نعمت کا، آسمانی دین کا نتیجہ ہے کہ آپ آسمانی دین کو مانتے ہیں تو آپ جو ہے کاہن نہیں ہیں، جھوٹی باتیں گھڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ ام یقولون، کیا وہ کافر کہتے ہیں، شاعر، یہ پیغمبر شاعر ہے، شعر کہنے والا ہے۔ نتربص، کیا کافر کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے، ریبہ، گردش کا، المنون، حقیقی موت کی۔ کافر کہتے ہیں ہم اس کی موت کا جو ہے موت کی گردش کا انتظار کرنے والے ہیں، یہ مر جائے گا تو ہم جو ہے ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا، جب تک یہ زندہ ہے یہ ہمارے پیچھے لگا رہے گا، یہ کافر کہتے، اور ان کو شاعر کا جو ہے وہ تانا دیتے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، تربصوا، کافرو تم انتظار کرو، فإنی، پس بے شک میں بھی، معکم، ساتھ تمہارے، من المتربصین، حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
تم اپنی موت کا، اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنی اور تمہارے انجام کا۔ تم بھی انتظار کرو اس فیصلے کے دن کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔